الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 29واں پارہ سورہ ملک۔ اس کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے اس کو پڑھتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک سورت کی 30 آیات ہیں، شفاعت لرجل حتی غفر لہ، یہ بندے کی سفارش کریں گی حتیٰ کہ اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ ترمذی ابو داؤد میں ہے، اسی طرح طبرانی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 آیات ہیں ایک سورت کی، خاصمت عن صاحبہا، اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھگڑیں گی، حتیٰ ادخلتہ الجنہ، حتیٰ کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گی۔ تو سونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے۔ سورت شروع ہوتی ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے جو محتاج نہیں ہے، باقی سب بے بس ہیں، سب کی بادشاہت عارضی ہے، یا وہ مر جاتا ہے دنیا کا بادشاہ یا عوام اس کو اتار دیتی ہے۔ تو دنیا کے بادشاہ ایسے ہی ہیں جس طرح کوئی ڈرامے میں بادشاہ کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اصل بادشاہ اللہ ہے، ہر چیز پہ قدرت والا ہے، زندگی موت اسی نے پیدا کی۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دنیا والوں تمہارا امتحان لیا جائے جتنی دیر تم زندہ رہے۔ کس چیز کا امتحان؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں خوبصورت عمل کون کرتا ہے، خوبصورت نماز کون پڑھتا ہے، خوبصورت صدقہ کون دیتا ہے۔ اللہ غالب ہے، بخشنے والا ہے، فوراً پکڑ سکتا ہے بد عملوں کو، لیکن مہلت بھی دے رہا ہے۔ جہنم کا منظر اللہ نے فرمایا کہ جب ان کو ڈالا جائے گا ادھر جہنم میں تو اس کی ہولناکی اور بپھرنے کی آواز سنیں گے، اور اس جہنم کی آواز ایسی ہوگی تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ غصے سے، مجرموں پر غصے سے پھٹ پڑے۔ کہا جائے گا بھی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ کہیں گے ہاں آیا تھا ڈرانے والا، ہم نے ہی جھٹلا دیا، ہم نے کہا کوئی اللہ نے چیز نازل نہیں کی، بلکہ ہم نے الٹا انہی کو کہا ان انتم الا فی ضلال کبیر، تم تو خود گمراہ ہو۔ اس وقت کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، کاش کہ ہم نے سنا ہوتا، قرآن سنا ہوتا۔ آج وقت نہیں ہے بھائیوں، باقی ہر چیز کے لیے وقت ہے، ہر ویڈیو کے لیے، ہر چیز کے لیے۔ قرآن نہ خود پڑھتے ہیں، نہ کوئی قرآن کی بات یا میسیج سنتے ہیں، یعنی کہ یہ ہے ہمارا قرآن سے تعلق۔ یا ہم نے خود ہی عقل کر کے اللہ کی توحید کو پہچان لیا ہوتا تو آج جہنمی نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبہم، اس وقت جہنم کو دیکھ کے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ لعنت ہے ان آگ والوں پہ، دوری ہو۔ اللہ وہ ذات ہے جو تم بات پوشیدہ رکھو، اسر قولکم او اجہروا بہ، اللہ کے لیے برابر ہے اونچی کرو یا آہستہ، کیونکہ وہ تو سینوں کی بات جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے، وہ پیدا کرنے والا ہے۔ الا یعلم من خلق، اس نے انسان کو پیدا کیا، دل کو پیدا کیا، دل کی چھپی چیزوں کو وہ نہیں جانے گا تو کون جانے گا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، بھی اور باخبر ہے۔ تو بھائیو اللہ خالق ہے، اللہ انسان کے ذہن دل میں جو بات آتی ہے اس کو جانتا ہے۔ یہ شرک کا عقیدہ ہے کہ جی رب جانے تو حسین جانے، جانے یا علی، یعنی کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ بہت زیادہ، لیکن غیب صرف اللہ جانتے تھے۔ اب دیکھیں نا 40 ہجری کو وہ بدبخت ابن ملجم جو کوفہ میں اپنے خنجر کو بھگو رہا ہے، اس سے پہلے میٹنگ ہو رہی ہے کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد کی طرف جائیں گے تو شہید کر دیے، پیچھے شہید کر دیا جائے گا، خنجر مار دوں گا۔ تو یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا معاذ اللہ سب کچھ جان رہے تھے کہ یہ پروگرام ہو رہا ہے اور ان کو پکڑا نہیں جا رہا؟ ہاں جب خنجر لگ گیا تو اپنے بیٹے سیدنا حسن کو کہا کہ ان کو پکڑو اور وہی سزا دو جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ تو غیب اللہ ہی جانتا ہے۔ کیا وہ
دیکھتے نہیں پرندوں کو کس طرح پروں کو پھیلاتے اور سکیڑتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن. علم بھی رب کے پاس ہے اور کائنات کو تھامے ہوئے بھی رب ہی ہے. پرندوں کو دیکھو کون نیچے گرنے نہیں دیتا. ما یمسکہن الا الرحمن. رحمان کے علاوہ ان کو کوئی تھامے ہوئے نہیں. اللہ عقیدے صحیح کر رہے ہیں کہ بھئی جو پرندوں کو تھامے ہوئے ہیں وہی تمہارا نگہبان ہے. لیکن مسلمانوں کے عقیدے اللہ کے نیک بندوں دستگیر یہ ہاتھ پکڑنے والے ہیں، اور جس کا ہاتھ اللہ ہی چھوڑ دے اس کو کون پکڑ سکتا ہے، اس کو کون تھام سکتا ہے. بعض جگہ سٹیکر لگے ہوتے ہیں ادرکنی یا امام غائب یا امام مہدی. ادرکنی کا معنی ادرکنی، مجھے پکڑ لے، میں گرنے لگا ہوں. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام سے ان دنیا آباد ہے، کتنی قومیں آئیں. بھائیوں جب یہ نیک ہستیاں یہ امام نہیں تھے اس وقت بھی تو دستگیری اللہ ہی کر رہا تھا، اللہ ہی سنبھالے ہوئے. جس کو اللہ سہارا نہ دے اس کو دنیا کا کون سا فرد اور کون سا امام سہارا دے سکتا ہے. اللہ پرندوں کے بارے میں کہتے ہیں ما یمسکہن الا الرحمن. ان کو صرف رحمان ہی تھامے ہوئے ہے. یہ سورہ ملک ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے تھے. انہ بکل شیء بصیر. پرندوں کی مثال دے کے فرمایا وہ ہر چیز کا ہی نگہبان ہے، ہر چیز، ہر جاندار. تم نے تو اللہ کے علاوہ مددگار بنائے. امن ھذا الذی ھو جند لکم. بتاؤ تو صحیح اس فوج اور لشکر کا نام تو لو. ینصرکم من دون الرحمن، جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے. اللہ اکبر. ایک بندہ نہیں، اللہ کہتے کسی فوج کا بتاؤ. اگر رحمان مدد نہ کرے تو وہ تمہاری کر سکتا ہے. لیکن کافر اور مشرک پھر بھی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، عقیدے خراب. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. بتاؤ کون تمہیں رزق دے اگر رب اپنا رزق روک لے، آسمانوں سے بارشیں نہ برسائے، زمین سے اناج نہ نکلے، کون تمہارا داتا بن سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی لوگ اڑے ہوئے ہیں، سرکشی کر رہے ہیں. اور مسئلہ کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں، وہی ابا پرستی. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اللہ کا سوال تیسرا، بتاؤ جو اوندھے منہ چلے جا رہا ہے یہ سیدھی راہ پالے گا یا جو سیدھا ہو کے چل رہا ہے وہ صراط مستقیم پائے گا؟ بھیڑوں کے سر جانوروں کے نیچے ہوتے ہیں، ایک بھیڑ بھاگتی اس کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو اوندھے منہ بھاگے جا رہا ہے اہدا، زیادہ ہدایت والا وہ ہے بتاؤ یا جو سیدھا ہو کے چل رہا ہے؟ تو سیدھی بات ہے جو سیدھا ہو کے چل رہا ہے. تو اوندھے منہ کون چلتے ہیں کہ دادی کس طرح کر رہی، نانی کس طرح کر رہی، باپ کس طرح کر رہا، علاقے کا مذہب کیا ہے؟ نہیں بھائیو، سیدھے ہو کے چل کے دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کون سا ہے، اسلام کا حکم کون سا ہے. آخری سوال اس میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہیے ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اللہ پانی تمہارا نیچے اتار دے، فمن یاتکم بماء معین، کون صاف پانی اوپر لے آئے؟ اگر زمین سے پانی اتر جائے کوئی ٹربائن اور موٹر نہیں چلا سکتی، اوپر نہیں لا سکتی. تو یہ اللہ ہی ہے جو زمین سے پانی تمہارے لیے نکال رہا ہے. قحط پڑ جاتا ہے، علاقوں میں جانور مرنا شروع ہو جاتے ہیں. سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. قسم ہے قلم کی اور جو لکھا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار پروپیگنڈا کرتے، جھوٹ بکتے. فرمایا تقدیر کی قلم سے ہزاروں سال، لاکھوں کروڑوں سال پہلے اللہ نے آپ کی قسمت میں نبوت، رسالت، صدق اور امانت اور آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی لکھ دی ہے. اور سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے فضائل، آپ کی نشانیاں درج کر دیں. تورات پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، زبور پڑھ لیں، حتیٰ کہ ہندو مذہب کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تذکرے اور آپ کے ساتھیوں کے تذکرے ہیں. یہ لوگ دیوانہ کہتے ہیں اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا اجر دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا. آپ تو خلق عظیم پہ فائز ہیں. پھر اللہ نے ایک واقعہ باغ والوں کا لکھا کہ باپ صدقہ کرتا تھا، بیٹے کنجوس اور بخیل تھے، کہنے لگے رات کو ہی جا کے ہم باغ کا پھل اتار لیں.
لا يدخلنها اليوم علیکم مسکین، آج کوئی مسکین نہ آئے۔ ادھر گئے تو باغ ہی سارا تباہ و برباد، کہنے لگے ہم تو لگتا ہے راستہ ہی بھول گئے ہیں۔ پھر ایک کہنے لگا نہیں ہم تو محروم ہو گئے ہیں، تو ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے یہ کیا حرکت کی، ہم نے، ایک کہنے لگا کہ میں نے تو سمجھایا تھا۔ تو بہرحال اللہ کی راہ میں یہاں صدقہ و خیرات کرنے کی فضیلت ہے۔ قیامت کے دن کا ایک منظر اللہ نے بیان کیا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن پنڈلی سے کپڑا ہٹ جائے گا اور سجدے کے لیے بلایا جائے گا اور تم طاقت نہیں رکھو گے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، چہرے پہ ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ کیوں سجدہ نہیں کر سکیں گے؟ وقد کانوا یدعون الی السجود، ان کو سجدے کے لیے کہا جاتا تھا اور اس وقت یہ صحیح سالم تھے، اپنی مجلس سے، اپنے گھر سے، اپنی دکان سے نہیں اٹھتے تھے، اذانیں ہوتی رہتی تھیں، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یکشف ربنا عن ساقہ، ہمارا رب پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، فیسجد لہ کل مومن و مومنۃ، ہر مومن مرد اور عورت سجدے میں پڑ جائیں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، باقی وہ رہیں گے جو سجدہ کرتے بھی تھے تو دکھاوے اور شہرت کے لیے، اللہ اکبر، یا جو غیر اللہ کو سجدے کرنے والے تھے یہ الگ ہو جائیں گے۔ سورہ الحاقہ، تباہ شدہ قوموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیوں تباہ ہو گئے؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ اتھارٹی، کسوٹی، معیار بھائیو رسول ہے، کوئی پیر فقیر، کوئی مرشد امام نہیں ہے۔ رسول کی نافرمانی والوں پہ عذاب آتا ہے۔ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً، اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ ساری دنیا کی آپ اطاعت کریں، اگر رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا۔ اس دن تم پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی چیز بھی خفیہ نہیں رہے گی۔ جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ تو لوگوں کو کہتا پھرے گا اقرؤ کتابیہ، دیکھو دیکھو میرا نامہ اعمال تو پڑھو، مجھے یقین تھا کہ یہ ملاقات ہونی ہے، میں نے سوچ سمجھ کے زندگی بسر کی، من پسند زندگی میں ہوگا، اونچی جنتوں میں ہوگا، پھل جھکے ہوئے ہوں گے، کہا جائے گا بھئی کھاؤ پیو لذت کے ساتھ، یہاں بھوک اور پیاس مٹانے کے لیے نہیں، ہنیئن لذت کے لیے۔ کیوں؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم گزرے ہوئے دنوں میں اچھے کام کرتے رہے۔ تو زبانی صدقے جاواں واری جاواں یا رسول اللہ، بس اللہ غفور الرحیم ہے، ان کلمات پہ نہیں، بلکہ اللہ کہتے تم گزرے ہوئے دنوں میں کچھ کیا ہے۔ اور جس کو کہے گا کاش کہ لم اوتا کتابیہ، مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا، میں اپنا حساب نہ جانتا، موت ہی فیصلہ کن ہوتی، اللہ اکبر، ہلک انی سلطانیہ، میرے عہدے نے مجھے ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا آدمی کا مال اور سرداری کی ہرس اس کے دین کو تباہ کر دیتی ہے۔ تمام عمر اسی مال اور اونچا پن اور سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے بندہ خرچ کر دیتا اپنی عمر۔ پکڑو اس کو، توق پہناؤ، جہنم میں ڈال دو، زنجیروں سے جکڑ دو، کیونکہ یہ اللہ عظیم پر ایمان ہی نہیں لاتا تھا، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب ہی نہیں دیتا تھا۔ آج تو غسلین ہے، زخموں کی پیپ ہے، جو خطا کار کھائیں گے۔ سورہ معارج، قیامت کے دن کا منظر کہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا۔ یہ نہیں کہ ملاقات نہیں ہوگی۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ اس دن تو عالم یہ ہوگا عذاب کی ہولناکی اور شدت کا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم تمنا کرے گا کاش کہ فدیے میں اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے میرے بیٹے ڈال دیے جائیں، وصاحبتہ، میری بیوی، میرے بھائی، وفصیلتہ، میرے خاندان کے لوگ جنہوں نے میری پرورش کی تھی، ومن فی الارض جمیعا، ساری انسانیت جہنم میں ڈال دی جائے، ثم ینجی، اسے بچا لیا جائے۔ استغفر اللہ۔
اللہ اکبر، اللہ محفوظ فرمائے ایسا تو نہیں ہوگا، کلا یہ تو آگ چمٹ جانے والی ہے، نزاعۃ للشوا چہرے اور سر کی کھال کو اتار پھینکے گی، پکارے گی یہ آگ ہر اس شخص کو جس نے ایمان سے منہ پھیرا اور دنیا میں بخیلی کی، مال کو گن گن کے رکھتا چلا گیا۔ سورہ نوح، حضرت نوح علیہ السلام پہلے پیغمبر عراق میں تشریف لائے، بہت لمبی اننگز انہوں نے یعنی کہ اپنے دین کی خدمت کی، تو آخر کار فرماتے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میری دعوت تو یہ اور زیادہ دور بھاگتے ہیں۔ ان لوگوں میں شرک اتنا کہ غیر اللہ کے آستانے مورتیوں کا بڑا وقار ہے، اونچی نہ بولو، جوتیاں اتار دو، پیچھا نہ کرو، جس طرح ہر شرک کے اڈے پہ یہ باتیں سننے میں آتی ہیں۔ مندروں میں چلے جائیں، گردواروں پہ چلے جائیں، آستانوں پہ چلے جائیں، من لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا، تم اللہ کے وقار کا کیوں نہیں خیال کرتے؟ اللہ بھی کوئی ذات ہے، ادھر اتنا اہتمام ہے، آہستہ بولو، یہ کرو۔ اور پھر یہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں لا تذرن آلہتکم، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا۔ ایک نسل دوسری نسل کو یہ وصیت کر کے جاتی ہے، ود ولا سوا سوا، یغوث یعوق نسل کو نہ چھوڑنا۔ یہ 5 بزرگ تھے، 950 سال تک کتنی نسلیں ختم ہوئیں، یہ سمجھاتے رہے اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر نوح علیہ السلام۔ اللہ اکبر، ان نیک بندوں کی انہوں نے مورتیاں بنائیں، اور سب سے پہلے بت پرستی اور بزرگ پرستی اسی قوم میں شروع ہوئی۔ یہ 5 بزرگ تھے، اس وقت کیمرے نہیں تھے تو سٹیچو اور مورتیاں بنائی گئیں، اور اس طرح دنیا میں شرک شروع ہوا، اور نوح علیہ السلام ان کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے۔ سورہ جن، اللہ کے حبیب اپنے اللہ کی عبادت کرتے تھے، کافروں کو بڑا تکلیف ہوتی تھی، فرمایا کل میرے نبی کہیں انما ادعو ربی، میں تو اپنے رب سے ہی پکاروں گا، اپنے رب کو ہی دعائیں دوں گا، رب کو ندا دوں گا، ولا اشرک بہ احدا، اور اس پکارنے میں کسی اور کو شریک نہیں کروں گا۔ تم لات منات عزا حبل کئیوں کو پکارتے ہو اپنی مشکلات مصیبتوں میں تو اپنے رب کو ہی پکاروں گا، اسی کو آواز دوں گا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، میں تمہارے لیے کسی نقصان اور بھلائی کی ملکیت نہیں رکھتا۔ سورہ اعراف میں ہے میں خود اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، 188 نمبر آیت سورہ اعراف کی۔ انی لن یجیرنی من اللہ احدا، مجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا، مجھے اللہ کے علاوہ کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہ 22 نمبر آیت سورہ جن کی۔ سورہ مزمل، عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کسی کو نرمی اور محبت میں پکارتے تو اس لفظ سے خطاب کرتے جو اس کی حالت پر دلالت کرتا۔ تو یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک دفعہ کہا قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو، تو اس حالت میں دلالت کر رہے تھے کہ آپ مٹی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو سورہ مزمل ابتدائی صورتوں میں ہے ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تو سورہ مزمل میں اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کا قیام کا حکم دے رہے ہیں کہ یہ رات کا اٹھنا نفس کو روندنے کے لیے اور سیدھا رکھنے کے لیے بہت بہترین وقت ہے، کہ جس میں دکھاوے اور سناوے کی آمیزش نہیں ہوتی، جو زبان سے نکلتا ہے دل اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور بڑا مبارک وقت ہے۔ کوئی یعنی کہ اللہ کے ساتھ گفتگو میں کوئی دوسری چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو فرمایا آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے اور سب سے کٹ کر وتبتل علیہ تبتیلا، اسی کے ہو جائیے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بھی آدھی رات کو معیار بنا لو، کم یا زیادہ ہو جائے تو الگ بات ہے۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شَيْبًا، لوگوں کس طرح بچو گے اس دن اگر انکار کر دیا جس دن بچے بوڑھے ہو جائیں گے، اس دن کی ہولناکی کے سبب۔ یہ ایک محاورہ ہے۔ تیرا رب جانتا ہے کہ تو قیام کرتا ہے 2/3 نصف اور ثلث
اور مومنوں کی ایک جماعت بھی آپ کے ساتھ تہجد پڑھتی ہے۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو، کیونکہ اللہ جانتا ہے تم میں کوئی بیمار ہے، کوئی دین کو محنت مزدوری کرتا ہے، اور کچھ جہاد فی سبیل اللہ کی مصروفیت میں ہے۔ رات کی نماز تہجد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے 10 آیتیں اٹھ کے پڑھ لی نماز کے اندر، اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، اور جس نے 100 پڑھ لی وہ قانتین عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے رات کے قیام میں 1000 آیتیں پڑھ لی وہ اس نے بڑے خزانوں میں اس کا تذکرہ لکھا جائے گا، بڑے خزانے اس نے حاصل کر لیے۔ یہ ابو داؤد میں روایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ تو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو آسانی سے۔ یہ ساری رات جالا جو عبادت ہے نا، ہمارے بعض بزرگوں کی فضیلت میں جی 40 سال تک انہوں نے عشاء کے وضو کے صبح کی نماز پڑھی، تو ایسا تو اجازت اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی، یعنی کہ 40 سال عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز عقل سے بندہ کام لے کہ رات کو ان کو کبھی حاجت نہیں ہوئی، بیوی کا حق نہیں ادا کیا، کوئی اور مسئلہ نہیں پڑا۔ اگلی سورت سورہ مدثر، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان اپنے کسب کے بدلے گروی ہے۔ اچھا کسب کر لیں گے جان چھوٹ جائے گی، ہماری جانیں اللہ کے ہاں گروی ہیں اپنے اعمال کے سبب۔ جنت دائیں ہاتھ والے یہ جنتوں میں ہوں گے، مجرموں کے بارے میں سوال کریں گے کہ تم ادھر کیسے آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم تو نماز نہیں پڑھتے تھے، لم نکو من المصلین، اور نہ ہم مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ بس بحث بڑی، جس طرح آج مسئلے کسی سے پوچھو جواب کوئی دینا شروع کر دیتا ہے، بحث جس مرضی مسئلے پہ کروا لو۔ جس طرح سیاست ہے اسی طرح انہوں نے دین کو بازیچہ اطفال بنا لیا ہے، اور قیامت کے دن کو ہم جٹلاتے تھے، حتی آتانا الیقین، حتیٰ کہ وہ یقینی وقت آ گیا۔ سورہ قیامہ اللہ فرماتے ہیں اَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، انسان نے کیا سمجھ لیا کہ ہم اس کی ہڈیوں کے جوڑوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں، اس کے پور پور کو سیدھا کر دیں گے۔ اللہ اکبر، جس نے آج اتنا زبردست ہڈیوں کا سٹرکچر بنایا، مرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ہم قدرت رکھتے ہیں، ہم اس کے ایک ایک پور، انگلیوں کے پوروں کو سیدھا کر دیں گے۔ اصل مسئلہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں، انسان سرکشی کرنا چاہتا ہے، آگے لیفجر امامہ، گناہ اور خواہش کی پیروی کرنا چاہتا ہے۔ ہم بتا دیں گے انسان کو اس نے آگے کیا بھیجا پیچھے کیا بھیجا، ہم نے کیا بتانا، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے آپ کو اچھی طرح دیکھتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ ولو القی معاذیرا، اگر چاہے کتنی ہی معذرتیں پیش کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام شروع میں تشریف لاتے تو اگلی آیت بھی سنتے اور پچھلی کو بھی ریپیٹ کرتے ساتھ کہ کہیں بھول نہ جائے، جبریل نے تو چلا جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تحرک بہ لسانک، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ کریں، لتعجل بہ، تاکہ اس کو جلدی ریسیو کر لیں، یاد کر لیں۔ پریشانی والی بات نہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس کو جمع کریں گے آپ کے سینے میں، ہم اس کو پڑھائیں گے، جب پڑھایا جائے فاتبع قرآنہ، تو اس کی اتباع کریں۔ صرف قرآن آپ کے سینے میں ہم محفوظ نہیں رکھیں گے، بلکہ ثم ان علینا بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان، اس کی وضاحت، اس کی ایکسپلینیشن۔ تو جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت اپنے ذمہ لی، ان علینا جمعہ، اسی طرح الفاظ ہیں 19 نمبر آیت ثم ان علینا بیانہ، اس کی وضاحت بھی صرف ڈکشنری دیکھ کے قرآن نہیں سمجھا جا سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، کیونکہ بیان آپ پہ نازل ہوا ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی مسائل پہ صحابہ خود عربی جانتے تھے، لیکن آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتے کہ اس کا کیا معنی ہے۔ فرمایا جب جان حلق کو پہنچ جاتی ہے، آخری منظر بندے کا، لوگ کہتے ہیں جی دم جھاڑے والے کو بلاؤ، مرنے والا سمجھتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آج جدائی کا وقت ہے، پنڈلی پنڈلی سے جڑ جاتی ہے، سخت تکلیف کا یہ محاورہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، آج تو رب کی طرف روانگی ہے۔ یہ وقت ہر ایک کو اللہ ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انسان جس کا نام سورہ دہر بھی ہے، کیا انسان پہ ایسا وقت نہیں آیا جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟
اپنی عمر سے 50-60 سال پہلے، یعنی کہ اگر 60 سال کا ہے تو 61 سال پہلے اس محلے میں، اس خاندان میں اس نام کا کوئی انسان نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط کمبائن نطفے سے پیدا کیا، کیوں؟ نبتلی ہی، تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ یہ کوئی کھیل تماشا دنیا نہیں۔ اور اپریٹس کیا دیا اس امتحان کو حل کرنے کے لیے؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، سننے والا دیکھنے والا بنایا، کیونکہ جو اندھا ہے اور بہرا ہے اس کا کیا امتحان لیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ تو یہ نعمتیں بہت بڑی ہیں، سماعت اور بصارت۔ ہم نے اس کو راستہ دکھایا، اما شاکرا و اما کفورا، قرآن کے ذریعے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اب یہ شکر کرے یا ناشکری کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمارے پاس آئے گا تو پھر جزا و سزا کا معاملہ ہوگا۔ ہم نے اس کے اعضاء کو مضبوط کر دیا، کتنا مضبوط طاقتور انسان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، اور جب ہم چاہتے ہیں اس کی مثال تبدیل کر دیتے ہیں۔ وہی مضبوط ہڈیاں کمزوری میں، آنکھیں کی بنائی کمزور، سماعت کمزور ہو جاتی ہے۔ سورہ مرسلات۔ انطلقوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ، چلو 3 شاخوں والے اس سائے کی طرف جس میں سایہ نہیں ہے اور نہ ہی شعلوں سے بچنے کا کوئی وہ کور ہے۔ وہ چنگاریاں تو محلات کی طرح ہیں اور اس طرح جہنم میں اٹھ رہی ہیں، کأنہ جمالات صفر، گویا کہ زرد رنگ کے اونٹ رقص کر رہے ہیں۔ ہلاکت ہے اس دن جٹانے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔